بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، یونیفارم سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا، اس موضوع پر ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری ہے اور آج یہ اس کی 21ویں قسط ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو خصوصی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا گوا یونیفارم سول کوڈ یکساں ہے؟ بعض حلقوں سے یہ بات آتی رہی ہے اور یہ تجویز آتی رہی ہے کہ گوا کا جو یونیفارم سول کوڈ ہے اس کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اور پیش کیا جانا چاہیے۔ آنے والے وقت میں دیگر ملک کے تمام صوبوں کے اندر یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کے سلسلے میں، تو اس حلقے کا کہنا یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ جو گوا کے اندر نافذ ہے وہ ایک ماڈل ہے ہندوستان کی تمام ریاستوں کے لیے۔ تو ہم اس بات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں اور جائزہ لیں گے اس خطبے کے اندر کہ کیا حقیقتاً گوا کا یونیفارم سول کوڈ یکساں ہے، یونیفارم ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم گوا سول کوڈ کی تاریخ پر اور اس کے ماضی پر ہم روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ گوا سول کوڈ، جسے گوا فیملی لا بھی کہا جاتا ہے، دیوانی قوانین کا مجموعہ ہے جو ہندوستانی ریاست گوا اور دیو 1869 سے دمن کے مقامی باشندوں پر لاگو ہوتا ہے۔ گوا سول کوڈ کو پرتگالیوں نے دمن میں متعارف کرایا تھا 1961 کے اندر۔ گوا، دمن اور دیو آزاد ہوئے اور انہوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ سیکشن 5(1) ایڈمنسٹریشن ایکٹ 1962 کے تحت پرتگالی سول کوڈ گوا، دیو اور دمن میں جاری رہا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ گوا سول کوڈ یکساں سول کوڈ کی ایک روشن مثال ہے۔ پرتگالی سول کوڈ نہیں یکساں سول کوڈ ہے اور نہیں یہ صنفی اصناف، مساوات اور قومی یکجہتی کے مقبول تصورات کے مطابق ہے۔ اس سلسلے میں چند لوگوں کے بیانات ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے گوا سول کوڈ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ گوا سول کوڈ ایک ایسا ماڈل ہے جس کی دیگر ریاستیں بھی تقلید کر سکتی ہیں۔ بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی گوا سول کوڈ کی تعریف کی، جس میں ایک جج بھی شامل ہے۔ معزز سپریم کورٹ نے 2019 کے اندر جوز پالو کونٹینہو کے کیس میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اس کیس کے حقائق کا مسلمانوں یا اسلامی قانون سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ مقدمہ غیر مسلموں کے خاندان کے افراد کے درمیان
جائیداد کی جانشینی سے متعلق تھا، اور عدالت نے مسلم پرسنل لا سمیت تمام جانشینی کے قوانین پر بحث کی۔ اس میں پرتگالی سول کوڈ 1867 اور جانشینی ایکٹ 1925 بھی شامل تھا۔ عدالت نے مسلم پرسنل لا سمیت تمام جانشینی کے قواعد اور قوانین پر بحث کی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ گوا ایک ہندوستانی ریاست کی ایک روشن مثال ہے، جس کا یکساں سول کوڈ سب پر لاگو ہوتا ہے، بغیر کسی مذہب کے، سوائے مخصوص محدود حقوق کے تحفظ کے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل مختلف ہے کہ جو کہا جا رہا ہے آیا حقیقت میں ویسا ہی ہے یا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ یکساں نہیں ہے، اس میں مختلف مذاہب کے لیے مختلف قوانین ہیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ گوا میں زمینی حقیقت زیادہ پیچیدہ ہے، اور یہ کہ یکساں سول کوڈ مختلف مذاہب کے لیے قانونی طور پر مختلف ہے۔ 1867 کے اندر گوا سول کوڈ پرتگالیوں نے گوا پر نافذ کیا۔ گوا یونیفارم سول کوڈ سب کے لیے یکساں کیسے نہیں ہے؟ آئیے ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے یہ مختلف مذاہب کے لیے کس طرح مختلف ہے، ہم آپ کے سامنے چند مختصر مثالیں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کے لیے تعدد ازدواج کی ایک خاص شکل میں اجازت دیتا ہے، لیکن دوسروں کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے لیے شریعت ایکٹ 1937 کو گوا تک نہیں بڑھایا گیا۔ ریاست گوا کے مسلمانوں پر پرتگالی قانون کے ساتھ ساتھ شاسترک ہندو قانون بھی چل رہے ہیں۔ گوا سول کوڈ کیتھولک عیسائیوں کو بھی کچھ رعایتیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کیتھولک عیسائیوں کو اپنی شادی رجسٹرار آفس میں رجسٹرڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیتھولک پادری چرچ میں کی جانے والی شادیوں کو تحلیل کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیتھولک عیسائیوں کو اپنی شادی رجسٹرار آفس میں رجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، دوسری بات یہ ہے کہ کیتھولک پادری چرچ میں کی جانے والی شادیوں کو تحلیل کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ گوا یونیفارم سول کوڈ سے یہ خصوصی استثناء ہے۔ شادی کے سلسلے میں گوا یونیفارم سول کوڈ کے تحت شادی کا قانون یکساں طور پر سب کو یہ حکم دیتا ہے کہ شادی 2 مراحل پر مشتمل ہوگی۔ اس کے لیے ہر ایک کو 2 عمل مکمل کرنے کی ضرورت ہے، جسے عام طور پر پہلا دستخط اور دوسرا دستخط کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے رجسٹرار آفس سول کورٹ میں شادی کے لیے درخواست جمع کروانا ہے، جسے فرسٹ دستخط کہا جاتا ہے۔ تقریباً 15 دن کے بعد رسمی شادی، جسے دوسرا دستخط کہا جاتا ہے۔ اب چھوٹ پر نظر ڈالیں۔ رومن کیتھولک عیسائیوں اور باقیوں کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں، جبکہ پہلا دستخط تمام مذاہب کے لیے لازمی ہے۔
چرچ کی شادی کی تقریب کو کیتھولک کے لیے ایک درست دوسرا دستخط سمجھا جاتا ہے۔ قانون کے مطابق چرچ کی شادی کو سول میرج یعنی شہری شادی کے اندراج کے مقاصد کے لیے درست تسلیم کیا جاتا ہے، تاہم غیر کیتھولک یعنی باقی دیگر افراد کے لیے دونوں دستخط سول رجسٹرار کے سامنے ہونے ضروری ہیں۔ گوا یونیفارم سول کوڈ کے تحت شادی ایک معاہدہ ہے اور سیکولر ہے۔ ہندو شادی کو ایک مذہبی رسم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ شادی تبھی جائز ہوتی ہے جب مذہبی رسم رواج اور رسومات ادا کی جائیں۔ شادی مسلم پرسنل لا کے تحت ایک معاہدہ ہے جس کا اطلاق کچھ شرائط کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور معاہدے میں کوئی بھی ساتھی کوئی بھی درست اور منطقی شرط شامل کر سکتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ شادی کے مسئلے میں مسلمانوں کے لیے کچھ اور قانون ہیں، دیگر ہندو بھائیوں کے لیے کچھ اور قانون ہیں، اور کیتھولک عیسائیوں کے لیے کچھ اور ضابطہ ہے۔ اسی طریقے سے گوا یونیفارم سول کوڈ کے تحت میں ڈائیورس یعنی طلاق کے مسئلے کو لے لیجئے۔ کیتھولک عیسائیوں کے لیے کلیسا کے حکام کی طرف سے منظور شدہ طلاق کو شہری قانون کے مقاصد کے لیے ایک درست طلاق سمجھا جاتا ہے، جبکہ غیر کیتھولک لوگوں کو سول عدالت سول کوڈ کے ذریعے طلاق حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دونوں جگہ فرق ہو گیا، شادی کے مسئلے کے اندر بھی الگ الگ قانون ہیں اور طلاق کے مسئلے میں بھی الگ الگ قانون ہیں۔ اب پولیگامی جسے کثرت ازدواج کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم جائزہ لیں کہ گوا یونیفارم سول کوڈ کیا کہتا ہے۔ گوا یونیفارم سول کوڈ تعدد ازدواج کی بالکل اجازت نہیں دیتا، لیکن ہندوؤں کو مشروط اجازت ہے۔ ہندو مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے اگر اس کی بیوی 30 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور ان کا کوئی لڑکا نہیں ہوتا، یعنی میل چائلڈ نہیں ہے۔ اس کے برعکس تعزیرات ہند کی دفعہ 494 کے تحت تعدد ازدواج ممنوع ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کثرت ازدواج یا تعدد ازدواج کے سلسلے میں بھی قانون یکساں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وراثت کا مسئلہ بھی آتا ہے کہ وراثت کے سلسلے میں، انہیریٹنس کے سلسلے میں گوا سول کوڈ کیا کہتا ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال میراث کہلاتا ہے، اور اسے منتخب اصول اور قوانین کے مطابق میت کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وصیت کے سلسلے میں، کہ ول کے سلسلے میں، کہ وراثت میں اثاثوں پر زیادہ سے زیادہ وصیت کی اجازت کتنی ہے۔ آئیے اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں کہ وصیت کے سلسلے میں وراثت میں اثاثوں پر زیادہ سے زیادہ وصیت کی اجازت کس طریقے سے ہے۔ گوا یونیفارم سول کوڈ میں زیادہ سے زیادہ 50% تک وصیت کرنے اور ول کرنے کی اجازت ہے۔
ہندو وراثت بل 1956 میں 100% تک وصیت کرنے کی اجازت تھی۔ وصیت سے در حقیقت ساری جائیداد بیٹوں کو دی جا سکتی تھی، کسی بیٹی کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اسلام میں وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے کی جا سکتی ہے، 1/3 کی، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک اور اہم پابندیوں پر توجہ دیں، یعنی اسلام میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، اور وصیت کس کو کی جا سکتی ہے اس کی بھی ایک شرط ہے۔ جس رشتہ دار کو وراثت میں سے حصہ ملنا ہے اس کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ یعنی میت کے جو رشتہ دار جو وارثین میں شامل ہیں ان کے حق میں اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت لاگو نہیں ہوگی۔ اب آپ غور کیجئے کہ کون سا قانون خواتین کے لیے زیادہ منطقی اور فائدہ مند ہے تاکہ وہ وراثت سے محروم نہ رہ سکیں۔ گوا یونیفارم سول کوڈ میں شادی شدہ جوڑے کی جائیداد کے حقوق کیا ہیں؟ ایک ڈیفالٹ سسٹم ہے۔ گوا کے لوگوں کے پاس میریڈ کپل پراپرٹی رائٹس، یعنی ان کے پاس ازدواجی جائیداد کے حقوق کا ایک منفرد تصور ہے جو دیگر ہندوستان میں کہیں نہیں پایا جاتا، اور جو باقی ہندوستان کے پرسنل لاز میں نہیں ملتا۔ گوا میں اگر شادی کے وقت کچھ بھی نہیں لکھا جاتا اور شادی ہو جاتی ہے تو ڈیفالٹ سسٹم کے مطابق بیوی کی جتنی بھی جائیداد ہے، خواہ اس نے خود کمائی ہو یا اس کے فیملیز کے ذریعے اس کو ملی ہو، ان تمام جائیداد کا 50% کا مالک شوہر ہو جائے گا شادی کے بعد میں۔ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ عورت نے خود جائیداد حاصل کی ہو، کمائی ہو، یا اس کو وراثت میں کسی سے ملی ہو، اس پر شوہر کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ایک طریقے سے عورت کے اوپر بڑا ظلم ہے کہ اس کی جائیداد کے حق کو آپ نے شادی کے ذریعے سلب کر لیا اور 50% کا مالک شوہر کو بنا دیا۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ شادی کے بعد جوڑے جو بھی اثاثے رکھتے ہوں گے یا شادی سے پہلے یا بعد میں مشترکہ طور پر حاصل کیے گئے ہوں گے یا وراثت میں ملے ہوں گے، وہ جائیداد کے شریک مالک ہو جائیں گے، یعنی شوہر بھی مالک ہو جائے گا اس کا۔ ان مشترکہ جائیدادوں کا انتظام شوہر کے زیر انتظام ہوگا۔ اس طرح یہ قانون شوہر کو کنٹرول بٹن دستیاب کرتا ہے۔ یہ قانون گوا میں سبھی پر لاگو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات خواتین کو مکمل انصاف نہیں ملتا۔ ان خطبات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا جن میں ہم اور دیگر مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔